ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، جب غزوہ تبوک کی تیاری کی گئی تو اس وقت سامان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تو وہ دور کی جنگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سامان اکٹھا کیا، سب نے اپنے حصے کا دیا، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک میں رکھ دیا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، گھر اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ، دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنا اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ یقین تھا، کیونکہ وہ انہوں نے یہ سوچ لیا، کیونکہ دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اس لیے یقین تھا کیونکہ ان کا وہ فرمان تھا، برحق تھا، اور وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہمیں بھی ایسے یقین رکھنا چاہیے، جو بھی چیز کسی کو دینی ہو یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنی ہو تو وہ خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مزید اور دے گا۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئی، تو آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر بھیج دیا اور بچے کو اپنے پاس اپنے صحابہ میں، اپنے اصحاب صفہ کے صحابہ میں شامل کر دیا۔ کچھ دن کے بعد وہ بیمار ہوا اور اس بیماری میں فوت ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام تشریف لائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے سے فوراً باہر نکلے، تو فرمایا، جاؤ اس کی ماں کو بتاؤ۔ جب اس کی ماں کو بتایا گیا، وہ دوڑتی ہوئی آئی، اپنے بیٹے کو چوما، پیار کیا اور کمرے میں سجدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں سب کو چھوڑ کر تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی ہوں، اب میں کافروں کو کیا جواب، کیا جا کر بتاؤں گی کہ وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ زندگی بھی تو دیتا ہے اور موت بھی، پھر بھی تو زندگی دے سکتا ہے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے۔ جیسے ہی اس نے دعا مکمل کی، اس کا بیٹا کلمہ پڑھتا ہوا تو اٹھ بیٹھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ صحابی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تک زندہ رہا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی اس کی ماں فوت ہوئی، جس نے اس کے لیے دعا مانگی تھی، اس نے اپنی والدہ خود دفنایا، پھر اس کا انتقال ہوا اپنی والدہ کے بعد۔ دیکھو کتنا یقین تھا اس صحابیہ کو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی معاملہ، جو بھی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے۔ وہ صحابیہ دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھی تو دے سکتا ہے، پہلے تو نے زندگی دی ہے، دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے۔ اس نے یقین کے ساتھ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا شعر عرض کرنا چاہوں گا، وہ فرماتے ہیں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل مغلوب گماں تو ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو ہے، زباں تو ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت، اللہ تعالیٰ کا تو نیب ہے، جو اللہ تعالیٰ تجھے احکامات دے یا تو طاقت رکھتا ہے، تو کر سکتا ہے سارے کام، لیکن کیا ہے قدرت زباں تو ہے، تو طاقت رکھتا ہے، زباں بھی تو ہے تیری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، جو میرا مومن بندہ ہے میں اس کی ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں فرق کیا ہے، کمی کیا ہے ہمارے اندر؟ کمی یہ ہے کہ یقین پیدا کرے غافل مغلوب گماں تو ہے، لیکن تو یقین نہیں کرتا اور گمان غلط کرتا ہے۔ یقین پیدا کرے غافل، غفلت میں ہے، یقین تیرے اندر نہیں ہے۔ اگر یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پہ عمل کر سکتا ہے، اور اس کے تیرے اندر، تیرے پاس یقین کی طاقت، اتنی بڑی طاقت ہے، تیرے ہاتھ میں تقدیر ہے، تو تقدیروں کو تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں یقین کی کمی ہے۔ یقین کو اگر ہم اپنے اندر بنا لیں، پکا کر لیں، تو ساری چیزیں ہمارے اندر، ہمارے پاس موجود ہیں، صرف کمی یقین کی ہے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو آدمی آئے علم سیکھنے کے لیے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بٹھا دیا، اور وہ بھوکے بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو روٹیاں تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک دروازے پر ایک دستک ہوئی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کون آیا ہوا ہے، اور وہ چلی گئی جا کر دیکھنے۔ دروازہ کھولا
تو دیکھا سوال ہوا بھوکا ہوں، وہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا وہ بندہ، اس نے سوال کیا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا یہ جو 2 روٹیاں ہیں گھر میں موجود ہیں یہ اس سائل کو دے دیں جو سوال کر رہا ہے. تو وہ کچھ دیر بعد وہ مہمان سوچنے لگے ہم بھی تو بھوکے ہیں. کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو کون ہے، خادمہ کو بھیجا دیکھو. جب دیکھا تو وہ 18 روٹیاں لے کر آیا ہوا ہے کوئی بندہ کسی گھر کی خادمہ نے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا اس کو کہو یہ ہماری نہیں ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دیکھا تو پھر 20 روٹیاں تھی. پھر اس نے خادمہ نے بتایا کہ 20 روٹیاں دینے کوئی بندہ آیا ہوا ہے. پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ یہ لے آؤ ہماری ہیں. پھر وہ پریشان ہوئے اور اس کا فرمان یہ ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ وہ بعد میں فرمانے لگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایک کے بدلے 10 دیتا ہوں. جو پہلے 18 روٹیاں تھیں وہ ہماری نہیں تھی، اب یہ جو 20 ہیں یہ ہماری ہیں، کیونکہ ہم نے 2 اللہ تعالیٰ کی راہ پہ خیرات کی تھی، ہمیں اس لیے 20 ملنی چاہیے تھی. دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کا کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین ہوتا ہے. جب اس کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامین پیدا. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں جب اس انگارہ خاکی، جب اس جسم کے اندر یقین پیدا ہو جائے پھر وہ کیا کرتا ہے، کمالات کیا ہے، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامین پیدا. یہ اڑنے والا بن جاتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز اس کی رسائی سے دور نہیں رہتی، اس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب وہ یقین کر لے. کیونکہ وہ حضرت علی پاک کا فرمان مبارک تھا کہ حضرت علی پاک نے فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کر لے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کی طرف جھک جاتی ہیں، کیونکہ وہ خود جو کرنا چاہے کر سکتا ہے.